اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ پروگرام رمضان کے رنگ سے ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور میں ہوں سید اسامہ بخاری۔ ناظرین کرام، اسلام جو ہے اللہ رب العزت نے مکمل دین، مکمل ضابطہ اخلاق بنا کر بھیجا ہے، ضابطہ حیات بنا کر بھیجا ہے۔ یہاں پہ انسان کی خوشی کے حوالے سے بھی آپ کو رہنمائی ملتی ہے، غمی کے حوالے سے رہنمائی ملتی ہے۔ انسان چاہے امن کے حالات میں ہو، وہاں کی رہنمائی بھی ملتی ہے، انسان جنگ کے حالات میں ہو وہاں بھی رہنمائی ملتی ہے، حتیٰ کہ الغرض انسان کی انفرادی زندگی ہو، اجتماعی زندگی ہو، اسلام ہر حوالے سے رہنمائی کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آج اسی کوئی اہم موضوع پہ ہم بات کریں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے کرتے ہیں اور تلاوت قرآن پاک کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں قاری عبدالرشید صاحب۔ قاری صاحب کی طرف چلتے ہیں اور پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ قاری صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ماشاءاللہ۔ ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم.
وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم صدق الله العظيم ماشاءاللہ جزاک اللہ کا صاحب، بہت شکریہ۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے اور آپ اسی طرح اپنی خوبصورت آواز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ محمد نعمان ارشد لاہوری صاحب موجود ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی طرف جائیں گے۔ جی نعمان صاحب، بسم اللہ۔ عرش کی یک دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے عرش کی یک دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے عیش پہ تازہ چھیڑ فرش پہ طرفہ دھوم عرش پہ تازہ چھیڑ فرش پہ طرفہ دھوم ارے کان جدھر لگائیں تیری ہی داستان ہے کان جدھر اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو ارے جان گئے وہ جہان کی جان ہے
تو جہان ہے عرش کی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت لاہوری صاحب۔ ہمارے ساتھ ایک اور خوبصورت نعت خواں موجود ہیں، جاسم علی جماعتی صاحب، ہم ان کی طرف بڑھیں گے اور وہ بھی ہمیں خوبصورت اشعار سنانے جا رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جی جماعتی صاحب بسم اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بے شک ہماری جب سے نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوئی ہے، ہماری دنیا اور آخرت کی برائی کا سامان بن گیا ہے۔ آپ کی نسبت کے ساتھ ساری ہماری عزتیں ہیں۔ ناظرین کرام، ایک اور نعت خواں ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت خوبصورت پڑھتے ہیں اور ایک نیا کلام ہے جو ہمیں آج وہ سنانے جا رہے ہیں۔ محمد نوید قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان کی طرف بھی آئیں گے۔ قادری صاحب بسم اللہ کیجیے۔ شہر نبی ہے سامنے، آہستہ بولیے، شہر نبی ہے سامنے، آہستہ بولیے، دھیرے دھیرے سے بات کیجیے، آہستہ بولیے، بات کیجیے، آہستہ بولیے، ان کی گلی میں دیکھ کے رکھیے ذرا قدم، ان کی گلی میں
رکھیے ذرا قدم خود کو بہت سنبھالیے آہستہ بولیے خود کو بہت سنبھالیے آہستہ بولیے ہر ایک سے کیجیے گا یہاں مسکرا کے بعد ہر ایک سے کیجیے گا یہاں مسکرا کے بعد جسے بھی بات کیجیے آہستہ بولیے امجد وہ جانتے ہیں سائل کے دل کی بات امجد وہ جانتے ہیں سائل کے دل کی بات پھر بھی جو دل مچل اٹھے آہستہ واہ 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 بے شک رمضان کے رنگ سے ٹرانسمیشن میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین کرام بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو بتلایا تھا کہ آج ہم غزوہ بدر پہ بات کریں گے غزوہ بدر حق و باطل کا پہلا معرکہ تھا اور اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ایک عظیم فتح سے جو ہے آپ کو فتح عطا فرمائی تھی اور کفار کو بدترین شکست اس معرکے میں ہوئی تھی اسی ٹاپک پہ آج بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح علامہ سید حبیب اللہ شاہ بخاری صاحب بھی موجود ہیں اور آج ہمیں جوائن کی ہے پروفیسر احمد علی طیبی صاحب نے بہت شکریہ پروفیسر صاحب کا علامہ صاحب آپ کا اب تشریف لائے پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ حق و باطل کا معرکہ اسے کہا جاتا ہے قرآن کریم سورہ انفال میں بھی یہ بیان فرمایا کیا ہے یہ حق اور باطل کیا تھا اور یہ معرکہ اس کے اسباب کیوں پیش آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم حق اور باطل کا معرکہ تو اسے یقیناً یوم الفرقان بھی کہا جاتا ہے اسباب اس کے 2 ہجری سے پہلے بھی ہجرت کے بعد بھی جس طرح سے قریش مکہ اور کفار جو ہے وہ پے در پہ پلاننگ کرتے رہتے تھے مسلمانوں کو ٹارچر کرنے کی اوورکم کرنے کی فتح کرنے کی پلاننگ ان کی ہوتی تھی اللہ اکبر اس سارے معاملے میں آپ کو جو بنیادی چیز اللہ کریم نے امت کے لیے وعدے کی ہمارے لیے جو رول ماڈل بنا جی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سبحان اللہ آپ کا اسوہ اور اتباع تھی اللہ اکبر ہم لوگ آج یہ تو فخر سے کہتے ہیں کہ جی وہ 313 تھے اور مد مقابل جو ہے 1000 تھا جی لیکن ہم نے کبھی یہ شاید جانتے ہوئے بھی عمل کی کوشش نہیں کی کہ 313 کا عمل کیا تھا اللہ اکبر ان کا یقین کیا تھا اللہ اکبر ان کی اندر دیانتداری کتنی تھی اخلاص کتنا تھا صحیح توحید کے اوپر ان کا ایمان کتنا تھا اللہ اکبر رسالت کے لیے وہ وفا شعار کتنے تھے سبحان اللہ دیکھیں اقبال علیہ الرحمہ نے اس لیے فرمایا نا کہ اگر آج بھی آپ جی بدر والوں کا ایسا ایمان پیدا فضائے کریں بدر پیدا کر جی ٹھیک ہے تو فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی جی ہم لوگ ہر سال ہر جو اسلامی تہوار ہے جی اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں جی ذکر اذکار کرتے ہیں لیکن کتنے فیصد لوگ ہیں جو اس دن سے یہ کرتے ہیں کہ جی آج سے ہم عمل شروع کرتے ہیں اللہ اکبر آج سے ہم پریکٹک حضرت اقبال ہی نے یہ بات فرمائی تھی کہ تھے تو وہ آبا تمہاری پر تم کیا ہو ہاتھ پر ہاتھ دھرے
منتظر فردہ ہو، اللہ اکبر، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، جی بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ جی اور اسلام اور مسلمان کی ڈیفینیشن انہوں نے بڑی خوبصورت کر دی تھی کہ جناب محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، بے شک، ہو اگر اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ اکبر، ہم آج ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اسامہ بھائی نعرے لگاتے ہیں، یہ آیت پڑھتے ہیں ممبر و محراب پہ بھی، جی اور ہمارے حکمران بھی ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، ہمارا یقین نہیں ہے۔ لیکن عمل نہیں ہے۔ آپ کی بڑی بات اہم ہے کہ ہم نے مسلمان نام کو تو کھلوایا، عمل کا نہیں کھلوایا۔ علامہ صاحب کو شامل کرتے ہیں گفتگو میں۔ علامہ صاحب، اسباب جو تھے جنگ بدر کے اور جو حق و باطل کا مارکا قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، وہ اصل اسباب کیا تھے کہ جس کی وجہ سے یہاں تک نوبت پہنچی کہ جنگ کرنی پڑی؟ جی بالکل صحیح بات ہے، جیسے آپ نے بھی کہا اور پروفیسر صاحب نے بھی کہا، اور قرآن مجید میں سورۃ الانفال میں یوم الفرقان کے نام سے کہا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے متعلق خاص یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ لِيُهْلِكَ مَنْ حَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، سبحان اللہ، کہ اس غزوہ بدر کے بعد جی اب جس کو بھی زندہ رہنا ہے تو وہ بھی دلیل کے ساتھ زندہ رہے گا کہ حق کدھر ہے، اور جو ہلاک ہوگا مرے گا اس کے بعد تو اس کو بھی پتا ہوگا کہ میں حق پر جا رہا ہوں یا باطل پر جا رہا ہوں۔ یعنی تفریق واضح کر دی، واضح کر دی تھی۔ غزوہ بدر نے واضح کر دیا تھا کہ حق کدھر ہے اور باطل کدھر ہے، اور یہ تو جب سے زندگی چلی ہے اس وقت یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، حق و باطل کا مارکا، حق و باطل آمنے سامنے آتے رہے۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب حق بن کر آئے تو ابلیس باطل کی شکل میں نمودار ہوا، جب حق جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں ظاہر ہوا تو باطل جو ہے نمرود کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حق بن کر آئے تو فرعون جو ہے وہ باطل بن کر سامنے آیا، اور جب میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام جب وہ حق بن کر آئے تو یہ قریش مکہ جو ہے یہ باطل کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کر کے آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو یہ قریش مکہ جو تھے یہ یعنی شروع سے ہی ان کا معاملہ تھا کہ جب حبشہ میں مسلمان گئے تو یہ پیچھے گئے ان کا پیچھا کرتے ہوئے، یہ یعنی کہ یہ تو چاہتے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ دعوت کو یہاں پر ختم ہی کر دیا جائے، روک دیا جائے، کوئی نہ کوئی ایسا ہمارے پاس یعنی کہ ایسا طریقہ کار بنا لیا جائے، وسیلہ ہونا چاہیے، کوئی ایسا سبب ہونا چاہیے، ایسی قوت کا اظہار ہونا چاہیے کہ یہ ختم کر دیا جائے۔ اور پیچھے حبشہ بھی گئے، اور جیسے مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اس وقت بھی یہ قریش مکہ آرام سے اور چین سے نہیں بیٹھے، بلکہ انہوں نے ایک دفعہ مدینہ منورہ کی سرحدوں پر حملہ کیا اور مسلمانوں کی چراگاہوں سے ان کے مال مویشی جو ہیں وہ چوری کر کے لے، اور یہ بتلایا، یعنی یہ ایسے کہہ رہے کہ چیلنج دیا کہ دیکھو ہم تمہاری سرحدوں پر آ کر 300 میل کا فاصلہ جو ہے وہ طے کر کے ہم آپ کی ٹیریٹری میں آئے، ہاں بالکل آپ کے ملک میں آپ کے کنٹری میں یہ کام کر کے جا رہے ہیں، گھس کر مار کر جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ایک سبب تو یہ تھا، اور ایک سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوپھی ذات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے ان کے سربراہی میں کچھ جاسوس بھیجے، یعنی وہ مشرکین مکہ کے حالات کا جائزہ لیتے رہے کہ کب اب ایسا معاملہ دوبارہ نہ پیدا ہو کہ یہ ہماری کیا وہ تیاری تو نہیں کہہ رہے دوبارہ آنے کی۔ تو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی سلسلے میں گئے ہوئے تھے، تو رستے میں قریش مکہ کی ایک مختصر سی جماعت جو تھی نا اس سے مٹ بھیڑ ہوگی، اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے بغیر، یعنی کہ آپ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ لڑائی کرنا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر ہی آپ نے ان کے ساتھ لڑائی کی، اور عمر حضرمی تھا ایک ان کا آدمی، اس کو قتل کیا اور 2 آدمیوں کو قیدی بنا کر لے آئے۔ اچھا، اور مشرکین مکہ کو ظاہری بات ہے اس کا بڑا صدمہ تھا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ اسی طرح ابو سفیان جو اس وقت غیر مسلم تھے، وہ قریش مکہ کا سامان لے کر شام کے لیے تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، واپسی پر وہ آ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی پتہ چلا، تو آپ نے بھی وہ بکریوں کا نقصان پورا کرنے کے لیے آپ نے بھی ارادہ کیا کہ ہمیں بھی اس یعنی قافلے کو جو ہے نا وہ روکنا چاہیے اور ان سے اپنا نقصان پورا کرنا چاہیے۔ جیسے ابو سفیان کو ظاہری بات ہے یہ لوگ بھی اپنے ذرائع رکھتے تھے، اپنے ذرائع کے ذریعے سے پتہ چلتا رہتا تھا، ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے قافلے کو روکنے کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔ تو ابو سفیان نے اپنے ایک بندے کو بھیجا مکے میں، جاؤ ان کو بتلاؤ جا کر کہ تمہارے قافلے کو لوٹنے کا یعنی وہ سامان کر رہے ہیں، بندوبست کر رہے ہیں۔
تو اس نے جا کر اپنی اونٹنی کی ناک کاٹ دیا, اپنے گریبان کو چاک کر دیا اور واویلا شروع کر دیا کہ تم لوٹے گئے ہو, مارے گئے ہو, ایسا ہو گیا, ایسا ہو گیا. بہرحال ابو جہل نے اس وقت پھر یعنی سارے سرداروں کو جمع کیا اور مشورہ کر کے 1000 کا لشکر جرار جو ہے وہ تیار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے. ادھر سے ابو جہل جو ہے وہ ابو سفیان جو ہے وہ کسی طریقے سے اپنے قافلے کو بچا لے گئے, اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم ہوا کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری بات ہے پھر صحابہ سے مشورہ کیا, یہ تو نکل چکے ہیں, اب یہ معاملہ یہ ہے کہ ابو جہل جو ہے وہ 1000 کا لشکر لے کے آ رہا ہے. تو یہ جنگ بدر کے جو اسباب تھے بنیادی طور پر یہ اسباب تھے کہ چھوٹے چھوٹے تھوڑے سے لڑائیاں ہوئی تھی. بالکل صحیح, اسی پہ بات کریں گے. آپ نے بڑا خوبصورت طریقے کے ساتھ اسباب کیا تھے اور جس کی وجہ سے غزوہ بدر برپا ہوئی اور وہ کس طرح سارے معاملات ہوئے, اس پہ مزید ڈسکشن کریں گے. لیکن ابھی ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے. یاسر علی قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان کی طرف جائیں گے, کہیں گے کہ خوبصورت سا کلام ہمیں سنا دیجیے. سایہ نظر کرم دی کر سوڑے اب سایہ نظر کرم دی کر سوڑے سن عرض میری سن عرض میری سایہ نظر کرم دے کر سوڑیا سن عرض میری سن عرض میری سایہ نظر کرم دی شان تیری تو باری میں جاوا شان تیری تو باری میں جاوا زیادی جتتے جان تسی ہو زیادی جتتے جان تسی ہو مینو نظر آچی اپنی رکھ سوڑے ابے مینو نظر آچی اپنی رکھ سوڑے سن عرض میری سن عرض میری سایہ جزاک اللہ جزاک اللہ, بہت خوب بہت خوب. نبی کریم علیہ السلام کی مدحت ہو اور دل میں سرور نہ ہے, ناظرین کرام, ہو نہیں سکتا, وہاں پہ ایمان موجود نہیں ہوتا. علامہ صاحب تو واپس آئیں گے. علامہ صاحب یہ بیان فرمائیے کہ آپ نے اسباب کو بڑے خوبصورت طریقے سے بیان فرما دیا, لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار فرمایا ادھر تو لشکر کی پوری تیاری تھی, کیونکہ وہ پوری تیاری کے ساتھ نکل رہے تھے. یہاں پہ دفاع تھا, وہ ایک منظم طریقے سے آئے تھے, ان کے پاس اسلحہ بھی تھا, ان کے پاس سارے وہ مال و دولت بھی تھا. لیکن یہاں تو ہجرت کر کے نئے نئے آئے تھے, وہ اسباب بھی موجود نہیں تھے اتنے زیادہ. تو 313 کا جو لشکر ہے وہ کیسے تیار کیا گیا؟ جی دیکھیں, سب سے پہلی بات تو ہے کہ کیفیت نکلنے کی کیا تھی. کیفیت تو ظاہری بات ہے ایک تجارت کے قافلے کو جو ہے وہ روکنے کی تیاری تھی, لیکن یہاں یعنی ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ لڑائی کرنا وہ تو مقصود بھی نہیں تھا. یعنی گھر سے تو ایسی نیت سے نکلے ہی نہیں تھے, لیکن اگر نکلتے بھی نا تو جیسے آپ نے اشارہ کر دیا خود ہی کہ وہ مہاجرین مکہ تو ابھی آئے تھے, اور پھر آئے تو یہاں پر انصار جو تھے ان کے ساتھ مواخات مدینہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی, ابھی تازہ وہ بھی معاملات تازہ ہوا تھا. اور اہل مدینہ بھی جو تھے وہ انصاری جو تھے, اوس اور خزرج دو قبائل پر مشتمل, وہ بھی زیادہ امیر نہیں تھے بیچارے, یعنی یہودیوں کے استحصال کے مارے ہوئے وہ لوگ تھے. تو بہرحال وہ لشکر تو ایسا تھا کہ جیسے کسی نے بڑا خوبصورت لکھا ہے, سید سلمان ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ذکر کیا ہے کہ کسی کے پاس تلوار تھی تو ڈھال نہیں تھی, اور کسی کے پاس تیر تھا تو چلانے کے لیے کمان نہیں تھی, کمان تھا تو یعنی تیر نہیں تھا. اسی طرح یعنی کہ حتیٰ کہ کسی کے پاس تلوار اور یہ بنیادی جو چیزیں وہ نہیں تھا,
تو پھر انہوں نے کیا کیا، خشک کی یعنی کھجور کی خشک چھڑیاں جو ہیں وہی ہاتھ میں پکڑے ہوئے نکلے ہوئے تھے. اللہ اکبر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس تھا، اس لیے آقا علیہ السلام نے اچھے سپہ سالار کی طرح اب اپنے صحابہ کو روک کر آپ نے وہاں سے ان کی منشا اور مشورہ بھی کیا. وشاورہم فی الامر، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ ہمیشہ جو بھی کام کرتے تھے اللہ کے رسول ہونے کے باوجود آپ مشورہ کیا کرتے تھے. صحابہ سے مشورہ کیا اور ان کی رائے لی. تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر کام میں سب کا لے جایا کرتے تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول ہو، جسے کسی شاعر نے بڑا پیارا کہا کہ جان مانگو تو جان حاضر، جو مال مانگو تو مال حاضر. یعنی ہمیشہ تیار رہا ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تو کے لیے. فوراً کھڑے ہو کر کہا اللہ کے رسول جیسے آپ کہیں گے ہم حاضر ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے بڑے جوشیلے انداز میں کہا اللہ کے رسول آپ اشارہ کریں، ہم اپنے جانوں اپنے سپہ سالار اعظم کو تسلی دی جا رہی ہے. لیکن کیا نبی بات. کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پھر پوچھ رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے، ہمیں 1000 کا لشکر جرار پورے اسلحے سے لیس آ رہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. اصل میں مقصود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاری صحابہ تھے، یعنی کہ وہ ان کا جواب لینا چاہتے تھے. تو پھر سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اوس کے سردار تھے اور یہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بڑی پیاری تقریر کی. انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، زندگی اور موت کی بیعت کی، ہم نے آپ کے لیے اپنا سب کچھ حاضر کر دیا، اور اگر آج بھی اگر آپ ہمارے مال میں سے جتنا لینا چاہیں گے، جو لینا چاہیں گے وہ حاضر ہے، اور بلکہ جو چھوڑیں گے اس سے زیادہ وہ محبوب ہوگا جو آپ لیں گے، وہ ہمارے لیے سعادت ہوگا. اور اللہ کے رسول ہم ایسے نہیں کہیں گے جیسے کہ قوم موسیٰ نے کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا. ہم ایسے نہیں کہیں گے بلکہ ہم یہ کہیں گے اذهب انت وربک فقاتلا وَنَحْنُ مَعَكُمْ نُقَاتِلُونَ. ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور ہم آپ کے ساتھ لڑائی کریں گے. اور پھر اسی پہ بس نہیں بلکہ کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ کہیں گے کہ برکہ غمات تک جانا ہے، بہت دور کا مقام تھا، تو ہم وہاں تک چلیں گے. اگر آپ سمندر میں چھلانگے لگانے کا کہیں گے ہم سمندر میں چھلانگے لگائیں گے. پھر مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں نقاتل عن یمینک، یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں. کہا نقاتل عن یمینک وعن شمالک، ہم آپ کے دائیں ہم آپ کے بائیں لڑیں گے. نقاتل بین یدیک و خلفک، اللہ کے رسول ہم آپ کے آگے اور پیچھے جانے نچھاور کریں گے. مطلب اپنا سارا کچھ تن من دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان کرنے کا ارادہ کر لیا. پروفیسر صاحب یہ بیان فرمائیے گا کہ جنگ کی حکمت عملی جب میدان جنگ میں پہنچ گئے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، سپہ سالار کیا خوبصورت ہے، دنیا نے چشم فلک نے اس سے خوبصورت سپہ سالار دیکھا ہی نہیں، نہ قیامت تک دیکھے گی. آپ کی سپہ سالاری کے اندر میدان جنگ کے اندر جو آپ نے حکمت عملی بنائی کفار سے مقابلے کی وہ کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اسامہ بھائی، جو اسباب آپ نے خوبصورت سن لیے، جی اسباب ہمیشہ سے باطل جو ہے وہ اہل حق کو دبانے کے لیے وہ پلان کرتا رہا. صحیح. وہ آپ اس دور کو دیکھ لیں یا آج کے دور کو دیکھ لیں، دیکھیں تجدید کے جو معاملات ہوتے ہیں امت کے لیے اور بالخصوص ہمارے لیے وہ بہت ضروری ہوتے ہیں. جی میں یہاں پہ آپ کو ایک بات ایڈ کر دوں. ہم سپہ سالار کی عظمتوں رفتوں پہ تو جی آ جاتے ہیں کہ جو بندہ اس وقت پیدل تھا، ٹھیک ہے، اور مد مقابل 1000 کا لشکر ہے اور ان کے پاس اعلیٰ قسم کے عربی نسل کے گھوڑے ہیں، تو وہ جو عربی نسل کا گھوڑا ہے وہ تو اس کا F-16 تھا نا اس ٹائم. بالکل صحیح ہے. اب جو پیدل ہے، جی اور جیسے حضرت نے فرمایا تمام مورخین کتب سیر میں یہ موجود چیز ہے کہ اگر کسی کے پاس تلوار تھی تو زرہ نہیں تھی، نیزہ تھا تو ڈال نہیں تھی، اور کھجور کی خشک لڑکی وہ لکڑی جو ہے یا چھڑی جو ہے، اور مد مقابل کے پاس اعلیٰ قسم کی عربی نسل کی تلوار ہے، تو وہ تلوار اس کا تو میزائل ہے. شدید اسلحے سے لیس ہو کے آئے تھے. ٹھیک ہے جی. اب اس کے باوجود یہ 313 جن میں بچے بھی ہیں، بھوکے بھی ہیں، ناتواں بھی ہیں، اور they were not planned to fight. ہاں یہ ڈیفینسو پوزیشن پہ تھے، لیکن یہ ڈٹ کے کھڑے تھے. تو ان کا یقین کامل تھا اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کہ جس اللہ کے دین کے لیے ہم اس کے نبی کے ساتھ نکل کے آئے ہیں وہ کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑے گا. بالکل ایسے. دیکھیں سپہ سالار کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے خدا نے فرمایا، رب ذوالجلال نے فرمایا، مالک کون و مکان نے فرمایا کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ہمارے پاس سیرت ہے، جی ہمارے پاس حضور کی احادیث ہیں، اسوہ حسنہ ہے.
ہم لوگ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. سبحان اللہ. حضرت ہم غلامی رسول میں ملاوٹ کیوں نہیں چھوڑتے؟ ہاں ہم غلامی رسول میں بدبیانتی کیوں نہیں چھوڑتے؟ بالکل صحیح. ہم غلامی رسول میں جو ہے وہ حق تلفی لوگوں کی کیوں نہیں چھوڑتے؟ بالکل صحیح. ہم انصاف قائم کیوں نہیں کرتے؟ جی. ہم سپہ سالار کی عظمتوں کے گن تو گاتے ہیں, ہاں عمل بھی کر کے دکھائیں. ہم سپہ سالار کی سیرت کی باتیں تو کرتے ہیں. آج اسی سپہ سالار کی ناموس کی جب بات آتی ہے تو ہم ایک دوسرے کو مصلحتوں کے درس دے رہے ہوتے ہیں. جی. ہم سیدنا ابو بکر صدیق کی صداقت کے اوپر تو باتیں کرتے ہیں. جی. ہم سیدنا عمر فاروق کی شجاعت کی باتیں کرتے ہیں. ہم سعد بن عبادہ کی عظمتوں کے چرچے تو گاتے ہیں کرتے ہیں. لیکن کیا ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول بھول گئے جب آپ نے مارکہ یمامہ میں صحابہ کے لشکر کو بھیجتے ہوئے کہا تھا کہ مدینہ میں کوئی مرد نہ رہے یہاں تک کہ جنگل کے درندے آئیں اور ابو بکر کو گھسیٹ کے وہ کاٹ دیں ٹکڑوں میں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آقا کی ناموس پہ ہم جو ہے وہ نہ نکلے. تو یہ سر یہ مجھے بتائیے گا کہ جب جنگ میں ایک سوال اور کر لیتا ہوں, جب جنگ سٹارٹ ہو رہی تھی تو آپ نے ساری حکمت عملی اپنا لی, صف بندی کروا دی گئی, تو جو مبارزت ہوئی تھی وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جنگ بدر کے جو آپ بات کہہ رہے تھے نا کہ ایک طرف ایک ہزار کے لشکر جرار تھا پورے اسلحے کے ساتھ آ رہا تھا, وہاں بھی انہوں نے اپنا وہ ہے جو خاندانی جو میں سمجھتا ہوں کہ سپریٹی جو تھی وہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی. جی انہوں نے تو سب کچھ ثابت کرنے کی کوشش کی. ادھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عظمت کیا ہے, رفعت کیا ہے جی کہ ساری رات امام الانبیاء سبحان اللہ وجہ تخلیق کائنات سوتے نہیں. اللہ اکبر. ساری رات اس رب کے حضور اللہ سجدہ ریز ہیں یا قائم ہیں, کھڑے ہیں اور التجا یہ کر رہے ہیں اے میرے اللہ تو جانتا ہے یہ ناتواں یہ مٹھی بھر تیرے نام لیوا, اگر آج تو نے ان کی نہ دل جوئی کی تو تانا دیں گے بت کدے کہ مسلم کا خدا کوئی توبت فی الارض ابدا. مولا اگر آج یہ تیرے دیوانے آج پسپا ہو گئے, آج یہ اگر مات کھا گئے, جی آج یہ ڈیفیٹ ہو گئے, اللہ اکبر, مولا تیرا نام کون لے گا؟ اللہ اکبر. باقی رہے گا کوئی؟ یقین کامل کے ساتھ سپہ سالار اللہ نے اکبر. جب ہر طرح سے جیسے حضرت نے فرمایا کہ انصار نے بھی اپنا حصہ ڈال دیا, مہاجرین تو دیکھیں پہلے ہی اپنا حسب سب کچھ نسب لٹائے تھے, دولت اللہ اکبر, خاندان دولتیں سب کچھ چھوڑ کے سب کچھ چھوڑ کے اللہ آتے اکبر. تھے. ان کی طرف سے تو کوئی ایسی سبحان اللہ, وہ ہر کوئی وہاں پہ تو سب کو لے جا رہا تھا نا کہ میں بس قربان ہو جاؤں, میں قربان ہو جاؤں. علامہ صاحب میں ایک طرف آؤں گا کہ جب خیمے بھی لگا دیے گئے اور رات کو اللہ رب العزت کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سجدہ ریز ہو رہے ہیں, اور وہاں پہ کیا دیوانگی کا عالم تھا کہ آپ بس اللہ کا کنڈا کھٹکھٹائے جا رہے تھے بار بار, اور اب جس طرح باہر نکلے وہ بھی ذرا بیان فرمائے. اللہ اکبر. پہلی بات تو یہ ہے کہ پھر ہم اپنے یعنی کہ ناظرین اور سامعین کو آپ کی وساطت سے وہ بات کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں بڑے صحابہ کرام نے حصہ ڈالا وہاں یہ بات نامکمل رہ جاتی ہے کہ اگر چھوٹے صحابہ جو صغار صحابہ تھے ان کا تذکرہ نہ کیا جائے, ہاں جی معاذ اور معوذ کا تذکرہ نہ کیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بھی نکلے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی دیکھا نا آپ نے معائنہ کیا تو جو بیمار تھے ان کو کہا کہ آپ واپس چلے جاؤ, ہاں جی جو بچے تھے ان کو بھی کہا واپس جاؤ. تو ان میں یعنی کہ حضرت عمیر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ اپنے انگوٹھوں کے بل پر کھڑے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کہ قد بڑا ہے, آجی تو مجھے اجازت دے رہے. یہ بچوں کے حوالے سے جو ہے نا پروفیسر صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ آج نموز کی بات ہوتی ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو ایسے تیار کرنا چاہیے. آج افسوس تو یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو ہماری کرکٹ ٹیم ہمارے ہیروز جو ہیں ان کے نام تو آتے ہی آتے ہیں, ہمیں تو غیر مسلموں کے اور جن کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں ہے مطلب وہاں تک پہنچے ہوتے ہیں. ان کی ٹیموں کے نام جو آپ نے علامہ صاحب بڑی خوبصورت ایک بات کہی ہے کہ ہمیں چھوٹے صحابہ کے نام بھی یاد نہیں ہوتے اور بڑے بڑے لوگوں کو یاد نہیں ہوتے چھوٹے صحابہ کے نام. اس پہ مزید بات کرتے ہیں بریک کے بعد آ کے. محمد علی مجتبیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں, اس کے بعد آتے ہی ڈسکشن یہاں سے جہاں سے اپنے چھوڑی یہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں.
میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم کرم کرم، میرے مولا کرم ہو کرم کرم کرم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، تجھ سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم کرم، میرے مولا کرم ہو کرم کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم کرم، یہ زمین اور یہ آسمان مولا، یہ زمین اور یہ آسمان مولا، تیرے قبضے میں ہے تو جہاں مولا، تیرے قبضے میں ہے تو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔